اس کی عمر 9 سال تھی جب اس کے والدین الگ ہوئے۔ اس نے اپنے والد کے ساتھ رہنے کا انتخاب کیا، تاہم وہ زیادہ تر اکیلا رہتا، اپنے آپ کو مختلف کاموں میں مصروف رکھتا تھا۔ اسکول میں اس کا مذاق اڑایا جاتا۔ 10 سال کی عمر میں اسے کمپیوٹر اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں دلچسپی ہو گئی۔ جب وہ 12 سال کا ہوا تو اس نے اپنی کتاب کی مدد سے خود پروگرامنگ سیکھی۔ وہ یہیں نہیں رکا بلکہ اس نے ایک ویڈیو گیم دریافت کی، اس کی کوڈنگ کی اور اسے $500 میں سیل کر دیا۔ یہ بچہ بڑا ہو کر مختلف 9 کامیاب کمپنیوں کا مالک ہوا۔ وہ 2021 میں دنیا کے دوسرے امیر ترین شخص بنے اور 2022 میں دنیا کے امیر ترین شخص بھی بن گئے۔ جی دوستو، ہم ایلون مسک کی بات کر رہے ہیں، جس نے آج کل پوری دنیا کو حیران کر رکھا ہے۔ کبھی وہ مریخ پر آباد ہونے کی بات کرتا ہے، کبھی چاند پر جانے کا اعلان کرتا ہے، کبھی وہ آٹومیٹک کاروں کے نئے ماڈل متعارف کرواتا ہے، کبھی وہ جدید ترین سٹار لنک انٹرنیٹ کے بارے میں بات کرتا ہے۔ ایلون مسک نے کچھ ایسا کیا ہے جو اوسط شخص کی پہنچ سے بہت دور ہے، ایک عام شخص کی پہنچ سے باہر ہے۔ آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں ایلون مسک کون ہے، اس کے پاس کتنا پیسہ ہے، وہ کن کمپنیوں کا مالک ہے اور وہ دنیا کا امیر ترین شخص کیسے بنا۔ ایلون کا آئی کیو لیول 155 بتایا جاتا ہے۔ ایک عام شخص کا آئی کیو لیول 130 تک ہوتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے 12 سال کی عمر میں پورا انسائکلوپیڈیا پڑھ لیا تھا۔ ایلون مسک 1971 میں جنوبی افریقہ میں پیدا ہوئے۔ وہ 1989 میں کینیڈا آئے۔ اس نے وہاں مختلف کام کیے اور اپنی تعلیم کو آگے بڑھانے کے لیے 1992 میں امریکہ گئے۔ یہاں اس نے وارٹن اسکول آف پینسلونا سے فزکس اور اکنامکس میں ڈگری حاصل کی۔ 24 سال کی عمر میں اسٹینفورڈ کیلیفورنیا گئے اور پی ایچ ڈی کی ڈگری کے لیے یونیورسٹی میں داخلہ لیا، لیکن فطرت کچھ اور ہی چاہتی تھی۔ ان دنوں انٹرنیٹ ایک نئی چیز تھی۔ امریکہ اور یورپ میں انٹرنیٹ بہت مشہور تھا۔ ایلون مسک بھی اس نئی چیز سے بہت متاثر ہوئے، چنانچہ انہوں نے یونیورسٹی کو الوداع کہا اور اپنی انٹرنیٹ کی کمپنی شروع کرنے کا فیصلہ کیا کہ کوئی انٹرنیٹ پر کمپنی سٹارٹ کریں گے۔ یونیورسٹی چھوڑنے کے بعد ایلون مسک نے اپنے بھائی اور ایک دوست کے ساتھ ایک چھوٹا سا کمرہ کرائے پر لیا اور یہیں سے اس کمپنی کو چلانا شروع کر دیا، جس کا نام زپ2 تھا۔ کمپنی کا مقصد ایک قسم کی آن لائن ڈائریکٹری فراہم کرنا تھا۔ ایلون مسک کے مطابق کمپنی کا مشن لوگوں کو نہ صرف اس کے قریبی پیزا شاپ تلاش کرنے میں مدد فراہم کرنا تھا، بلکہ وہاں جانے کے راستے کے بارے میں بتانا اور اس کو تلاش کرنے میں مدد کرنا بھی ایک اہم مقصد تھا۔ ان دنوں تینوں کے پاس رہنے کے لیے کوئی اور جگہ نہ تھی، اسی لیے وہ اسی کمرے میں صوفے پر سوتے، دن کے ٹائم ویب سائٹ پر کام کرتے، رات کو کوڈنگ کرتے اور اس ٹائم ویب سائٹ آف لائن ہوتی۔ ایک انٹرویو میں مسک نے کہا، ان دنوں 22 گھنٹوں تک کام کرتے تھے۔ 4 سال بعد وہ کمپنی $307 ملین میں فروخت ہوئی اور سرچ انجن الٹا وسٹا کا حصہ بن گئی۔ مسک نے ان دنوں اپنی نئی سپر کار بھی خریدی تھی۔ دوستو، آج کل بہت سے ممالک میں رقم وصولی اور منتقلی کا عمل آن لائن کر دیا گیا تھا۔ ایسے ہی ایک سروس ایلون مسک نے 1999 میں زپ2 سے حاصل ہونے والی رقم سے شروع کی۔ اس نئی کمپنی کا نام x.com تھا۔ حیرت کی بات یہ ہے، اس ویب سائٹ کے آغاز کے پہلے مہینے میں ہی تقریباً 2 لاکھ سے زیادہ صارفین نے اس ویب سائٹ پر سائن اپ کیا اور اپنا اندراج کروایا تھا۔ اسی سال x.com کو ایسی کمپنی کے ساتھ ضم کر دیا گیا جو پہلے سے ہی ایک اور اسی طرح کی سروس چلا رہی تھی۔ اس سروس کا نام پے پال تھا۔ 2001 میں x.com کا نام بدل کر پے پال کے حصے کے طور پر ایڈ کر دیا گیا تھا۔ 2002 میں ای بے نے اس ویب سائٹ کو خریدا اور ایلون مسک نے $100 ملین کا حصہ حاصل کیا۔ پے پال آج دنیا کی سب سے بڑی آن لائن ادائیگی کی خدمت میں ہے، جس کے 300 ملین سے زیادہ فعال صارفین موجود ہیں۔ x.com مسک کے دوسرے بڑی کامیابی تھی، لیکن مسک ابھی تک تھکے نہیں تھے۔ اس کی مزید کچھ کرنے کی جستجو نے اسے بیٹھنے نہیں دیا۔ مسک کا اگلا خیال خلا میں جانا تھا۔ ایلون مسک کا خیال تھا کہ انسانی بقا کے لیے ضروری ہے ہم انسان مختلف سیاروں پر پھیل جائیں، لیکن ایلون مسک یہ بھی جانتے تھے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کی خواہش میں انہوں نے 2002 میں اسپیس ایکس کی بنیاد رکھی تاکہ کم قیمت پر جدید ترین راکٹ بنائے جائیں۔ 2010 تک ان کی کمپنی 2 راکٹ بنا چکی تھی۔ انہی دنوں ان کی کمپنی نے ناسا سے $1 بلین سے زائد کا معاہدہ بھی حاصل کیا تھا۔
एलोन मस्क 2012 में अरबपति बन गए। इनका नाम फोर्ब्स की दुनिया के अरबपतियों की फहरिस्त में शामिल होने लगा। दोस्तों, इस कंपनी ने हाल ही में 2 और रॉकेट लॉन्च किए। एलोन मस्क का कहना है साल 2023 में एक मशहूर जापानी ताजिर और अपने साथी फनकारों के साथ चांद पर जाएंगे। स्पेस एक्स ने इस साल ज़मीन और चांद के तजारती परवाज़ें शुरू करने का भी ऐलान किया। एलोन के मुताबिक पहली परवाज़ इस साल 2021 के आखिर में रवाना होगी। अगर आप ऐसा सफ़र करने का इरादा रखते हैं तो आप स्पेस एक्स से रब्ता कर सकते हैं, ताहम इसके लिए बहुत ज़्यादा रकम दरकार है। एलोन मस्क की मकबूलियत की एक बड़ी वजह टेस्ला है। इसने दोस्तों के साथ मिलकर 2003 में कंपनी की बुनियाद रखी। टेस्ला का नाम साइबेरियन के एक मौजूद और इंजीनियर के नाम पर रखा गया था, जो 1856 में पैदा हुए थे। एलोन ऐसी इलेक्ट्रिकल गाड़ी मुतारिफ करवाना चाहते थे जो बैटरियों पर चलती हैं, उन्हें किसी ईंधन की ज़रूरत नहीं हो। कंपनी का पहला मॉडल रोस्टर 2008 में मुतारिफ करवाया गया था। इसकी रफ्तार 250 किलोमीटर फी घंटा थी। इस वक्त इस कंपनी की कदर में बेपनाह इजाफा हुआ। कंपनी ने अब तक कुल 5 मॉडल मुतारिफ करवाए और एक अंदाजे के मुताबिक 2020 के आखिर तक इसकी 1 से 4 मिलियन मसनूआत खरीदी जा चुकी हैं। एक मालियाती वेबसाइट बिजनेस इनसाइडर्स के मुताबिक जनवरी 2021 में कंपनी की कुल मालियत $700 बिलियन से तजावुज़ कर गई है। एलोन मस्क 13 सालों से टेस्ला की CEO हैं। टेस्ला की मसनूआत ने अपने जदीद डिज़ाइन के ज़रिए दूसरी कंपनियों को पीछे छोड़ दिया है। टेस्ला की सबसे सस्ती कार की कीमत तकरीबन $30,000 है, जबकि सबसे महंगी कार $2 लाख तक है। कारों के अलावा टेस्ला तवानाई ज़ख़ीरा करने वाली मसनूआत भी बनाती हैं। एलोन मस्क ने और भी दूसरी कंपनियां बनाई, जो कि चंद ये एक हैं। 2006 में एलोन मस्क ने अपने कज़न के साथ मिलकर शमसी तवानाई फराहम करने वाली कंपनी शुरू की। इसे सोलर सिटी का नाम दिया गया। 2013 तक शमसी तवानाई की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी थी। चंद साल बाद टेस्ला ने इसे खरीदा और पैनासोनिक ने भी इस कंपनी में सरमायाकारी की, लेकिन फिर 2020 में शराकत ये ख़त्म हो गई। कहा जाता है एलोन मस्क ने अपनी कंपनी पर ज़्यादा वक्त नहीं दिया, ताहम कंपनी अब भी काम कर रही है और इस वक्त एलोन मस्क की टोटल वर्थ तकरीबन $300 बिलियन के करीब है, जो कि एलोन मस्क को नंबर 1 अमीर तरीन आदमी बनाती है। दुनिया का नंबर 1 अमीर तरीन आदमी